کچھ عرصے پہلے میں نے لکھا تھا کہ لندن میں موسم سرما سے مراد بادل، بجلی، برف باری، بارش اور خودکشی کی خواہش مراد ہوتے. یہ کہنا کہ لندن میں سورج 3:30 بجے ہی غروب ہو جاتا ہے غلط بیانی ہوگی، اس لیے کہ غروب تو اس وقت ہو جب کبھی طلوع ہوا ہو. گھڑی دیکھ کر صبح، دوپہر اور شام فرق کر لیتے ہیں. 11:30 بجے ظہر، 3:30 بجے مغرب اور 5:30 بجے عشاء ہو جاتی ہے. میں نے کراچی میں ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، کیا میں 8 بجے تہجد پڑھ کر کمرہ اوڑھ کر سو سکتا ہوں؟ اصل مسئلے کو ٹالتے ہوئے کہنے لگے، کمرہ اوڑھ کر سونے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ عرض کیا، لندن میں ایک عام کمرے کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی بلکہ نیچائی اتنی ہوتی ہے کہ لحاظ کی گنجائش دن کے 12 بجے اگر دفتر کی بتیاں بجھا دی جائیں تو ہاتھ کو قلم سجھائی نہیں دیتا. غالباً اسی لیے انگریز دوپہر کے کھانے کو بھی ڈنر ہی کہتے ہیں. یہ چاہتا ہے کہ اس طرح صبح نہ ہو، شام نہ ہو، رات نہ ہو، جس طرح صبح ہوئی، شام ہوئی، جو سفر نویس حد شمال کی کوری لائے ہیں، ان کے بیان کے مطابق تو آپ کے دیار عجوبہ آثار میں رات اور دن میں تمیز نہیں ہوتی ہوگی. 6 مہینے دن پہ رات کا گمان ہوتا ہے، مگر جب سورج نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ گردش ایام سے ہم پھر برٹش امپائر میں آ نکلے جہاں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا. میرا تعلق اس خوش نصیب نسل سے ہے جس نے اس سورج کو غروب ہوتے اور یونین جیٹ کو اترتے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب سورج غروب ہونے کا نام نہ لے تو خواب و خلوت کے خواہش مند بس آنکھیں بند کر کے فرض کر لیتے ہیں کہ اندھیرا ہو گیا، اور جب بھی آنکھ کھلے گی سویرا ہو جائے گا. اب کہیں جا کے اس بیگم شیر کا مطلب سمجھ میں آیا. سورج کو چونچ میں لیے مرغا کھڑا رہا، کھڑکی کے پردے کھینچ لیے رات ہو. کاش زندگی کے دکھ سکھ اور دھوپ چھاؤں کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی درویشانہ سلوک کرنا سیکھ جائیں. لامتناہی دن ہو یا بے انگ رات، انسان آخر بندہ بشر ہے. ہر صورت حال سے اگتا جانا اس کی سرشت میں داخل ہے. اکبر الہ آبادی کبھی ناروے نہیں آئے مگر کیسی پتے کی بات کہہ گئے ہیں. فرماتے ہیں، وصل ہو یا فراق ہو اکبر، رات بھر جاگنا قیامت. ناروے آ کر سب سے بڑی ڈسکوری تو ہم نے یہ کی کہ یہ سنی سنائی باتیں آج ہی صحیح ہیں اور آج ہی غلط. ہر مزیدار خبر کی یہی خصوصیت ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ غیر ممالک کے سفر پر نکلا تو ہمارے ہم پیشہ و ہم مشرب و ہمزاد مرزا عبدالوجود بیگ نے ہمیں نصیحت کی تھی کہ پہلی دفعہ ایبراڈ جاؤ تو بیگم کو ہمراہ نہ لے جاؤ. بیوی کو اپنے ساتھ فورن لے جانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ایوریسٹ فتح کرنے نکلے اور گھر سے برف کی گلی تھرماس میں ڈال کے لے جانا. اور اس تھرماس کو برف پوش وادیوں اور گلیشیروں کے درمیان گلے میں لٹکائے پھرے. مرزا نے جان بوجھ کر انگریزی الفاظ ایبراڈ اور فورن استعمال کیے تھے، اس لیے کہ ان دو لفظوں میں جن دیسی حیرتوں، مڈل ایج حسرتوں، گرہستی میں اور
اور مڈل کلاس شیخیوں کی طرح ہیں، وہ کسی اردو مترادف میں نہیں سمجھ سکتے۔ مگر صاحبو یہ 20-25 برس پہلے کی بات ہے، آتش اس وقت بھی جوان نہیں تھا۔ عمر کے ساتھ ساتھ تجربہ، توازن، دانائی اور آرتھرائٹس بڑھتی ہے تو گھر کی دال میں پڑوسی کی مرغی کا مزہ آنے لگتا ہے۔ مگر کسی ظالم نے کیسی انوکھی بات کہی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ بیوی جو اپنے شوہر کو ساتھ لیے لیے پھرتی ہے اس بلی کی مانند ہے جو چوہے کو جان سے مارنے کے بعد بھی اس سے کھیلتی رہتی ہے۔